مانگ لی تو بات ختم ہو گئی. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ آپ انجینئر علی مرزا کو چونکہ دیکھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، مجھے ایسا لگا کہ چونکہ انجینئر اس وقت گرفتار ہیں تو ان کے جو چاہنے والے ماننے والے ہیں وہ غصے میں ہیں، اور ان تمام لوگوں پر غصے میں ہیں کہ جو آپ لوگوں کے مطابق کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی فرقہ ہو. آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے کے لوگ متحد ہو کر انجینئر کے خلاف آ گئے اور انہوں نے اس کو جیل میں ڈلوا دیا، اور یہ فرسٹریشن اصل میں مختلف علماء کے اوپر نکل رہا ہے. یہ چیز غلط ہے. میں نے پچھلے ہفتے بھی بات کہی تھی کہ کسی کے جیل میں جانے یا جیل میں آنے سے بظاہر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنی بات کس انداز میں رکھ رہے ہیں. یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریڈ لائن ہے کہ جس کو امت کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کو کراس کیا جائے. اور انجینئر نے اس ریڈ لائن کو اس لیے کراس نہیں کیا کہ انجینئر نے کفر کیا ہے یا انجینئر شاید یہ چاہتا تھا کہ بھئی میں گستاخی کر لوں. ایسا نہیں ہے. یہ وہ مصیبت ہے جس میں انجینئر گرفتار ہوا ہے اپنی بد زبانی کی وجہ سے. جب آپ اولیاء اللہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس طرح کے ان کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کریں گے جو عام مسلمان کے لیے بھی ہم ادا نہیں کرتے. ٹھیک ہے، عام مسلمان کے لیے بھی ہم ادا نہیں کرتے. اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ہم وہ الفاظ نہیں بولتے، اپنے ماں باپ کے لیے وہ الفاظ نہیں بولتے ہیں، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے جو کمیونٹی کے ہمارے بڑے ہیں ان کے لیے نہیں بولتے. وہ الفاظ اولیاء اللہ اور اسی طریقے سے صحابہ کرام اور ائمہ اعظام کے لیے بولے گئے ہیں. تو پھر اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا ہو جاتے ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کبھی ادا نہیں ہونے چاہیے. یہ آپ لوگ یہ یاد رکھیں کہ انجینئر اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہے نا تو وہ اس لیے ہم نیت کا حال تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. انجینئر اس وجہ سے اس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اس نے ایک عرصے تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء اعظام کے تعلق سے غلط رویہ اختیار کیا ہے. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ اولیاء کی تعظیم کے نام پر ان کی عبادت کی جائے، ہرگز ہم یہ نہیں کہتے. ہم اس کو کفر اور شرک مانتے ہیں. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ جس کی عزت کی جانی چاہیے تو اس کو اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے. وہ چاہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں. یہ تمام کے تمام وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے اس امت کے درد میں جیے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں تاکہ اس امت کا جو بھی اس کے چیلنجز تھے وہ ان چیلنجز کا جواب دے سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ان کو جانتی ہے، ان کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں. ایک حدیث ہے، اس کے اوپر میں اپنی بات مکمل کروں گا آپ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اور جبریل سے کہتا ہے کہ تم آسمانوں میں اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے. تو 7ویں آسمان میں اعلان ہوتا ہے، پھر 6 میں ہوتا ہے، پھر 5ویں میں ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ اعلان ہوتے ہوتے پہلے آسمان میں آتا ہے اور پھر دنیا میں وہ اعلان پہنچتا ہے. اور دنیا میں اعلان پہنچنے کی جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ ثم یوضع له القبول، کہ لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. لوگوں کے دلوں میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا لیکن اس کے باوجود اس کے ماننے والے، اس کی بات سننے والے، اس کی بات پر عمل کرنے والے باقی رہیں گے. اور یہی ان حضرات کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ان کا جو علم ہے وہ آج بھی ماشاءاللہ زندہ ہے، اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں اور ان کے نام پر بننے والے بے شمار مدرسوں اور ان کے اوپر لکھی جانے والی کتابوں کے ذریعے ان کی جو لیگیسی ہے وہ زندہ ہے. یہی یوزع له القبول ہے. انجینئر کے بارے میں آپ کو بتا دوں، ایک پوائنٹ یاد رکھ لیجئے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ انجینئر کی گرفتاری ہو جائے اور وہ سالہ سال تک جیل کی سلاخوں میں رہے. ہائپوتھیٹیکل بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو. اور مان لیجئے کہ یوٹیوب کے اوپر جو ان کا چینل ہے وہ بین ہو جائے، تو مجھے بتائیے کہ انجینئر کی لیگیسی کو لے کر چلنے والا کون ہے؟ آپ خود بتائیں
کہ کیا انجینئر نے اس طرح کے افراد تیار کیے ہیں کہ جو انجینئر کی لیگسی کو لے کر چلے؟ نہیں کیے، اور نہیں کوئی لیگسی ہے سوائے فرسٹریشن کے۔ تو بھائی امت میں اصلاح اس طرح نہیں ہوتی کہ ہر ایک کو گالیاں دی جائے، امت کی اصلاح ہوتی ہے تعمیری کام کر کے، تخریبی کام کر کے نہیں ہوتی ہے۔ بس یہی میسج میں نے ہمیشہ بھی دیا ہے، یہی آپ کو بھی دے رہا ہوں، باقی آپ کی مرضی، آپ اس پر عمل کرنا چاہیں کریں، وہ آپ کا، اور آپ جانے اللہ جانے۔